ایک بار پھر درود بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حضرت کا بہت ہی معروف اور مشہور ارشاد ہے حضرت امیر المومنین کے علم کے حوالے سے، جس کو تمام مکاتب فکر میں اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا کہ یہ حضرت کا قول ہے، جس میں انہوں نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی آپ سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ انا دار الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، یا میں حکمت کا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا دروازہ ہوں، یا میں حکمت کا شہر ہوں۔ حکمت کہتے ہیں وزڈم کو۔ علم ایک چیز ہے، وزڈم حکمت اسی سے بلند چیز، یا علم کے حوالے سے دیکھا جائے تو کبھی علم کو بھی حکمت کہا جاتا ہے، اور جو شخص حکیم ہوتا ہے، جس کے پاس حکمت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، جس طرح علم والے کو عالم کہتے ہیں، حکمت والے کو حکیم کہتے ہیں۔ یہ روایت ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس حکمت کے شہر کا دروازہ ہے، لہذا اگر تمہیں شہر میں داخل ہونا ہے فَلْيَأْتِ بِبَابِهَا، تو ہمیشہ دروازے سے آؤ، اور علم کا شہر میں ہوں اور اس علم کے شہر کا دروازہ علی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہمیں امیر المومنین کی علمی حیثیت دیکھنی ہے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امیر المومنین تمام جتنی بھی فضائل ہیں ان سب میں بدرجہ کمال و عدم آتی ذات اور آتی شخصیت ہے۔ اگر آپ کسی بھی فضل کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہ عبادت ہے جو کہ فضل ہے، تو امیر المومنین تمام عبادت گزاروں کے سردار ہیں، سب سے بالا اور برتر عبادت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ علم کو دیکھیں، علم بھی ایک فضیلت ہے، تو امیر المومنین کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو امیر المومنین کے علم کا مقابلہ کرے، سوائے حضرت کے جو کہ سید الانبیاء ہیں، جو کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور امیر المومنین کے استاد بھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت امیر المومنین کے پاس جو علم ہے وہ آپ نے حضرت رسالت امام سے سیکھا اور انہی کا سکھایا ہوا ہے۔ اگر ہم بہادری کو دیکھیں تو بہادری میں بھی امیر المومنین کی ذات مبارک
بلند مرتبے پر فائز ہے. اس لیے ایک حدیث میں ملتا ہے کہ امیر المومنین کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ اقضاکم علی، تم سب میں زیادہ قضاوت جاننے والا وہ علی ہے. قضاوت کا علم جو ہے، علم قضاوت، اس میں تم سے سب سے زیادہ جاننے والا امیر المومنین ہے. وَأَفْقَهْكُمْ علی، تم میں جو سب سے بڑا فقیہ ہے، جو فقہ جانتا ہے، وہ بھی یہ علی کی ذات مبارک ہے. اور ایک جگہ پہ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی، میں اگر آپ کی شان بیان کرنا شروع کر دوں اور آپ کے فضائل گنوانا شروع کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کے فضائل برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کو نہیں سمجھ سکیں گے. جس طرح ایک قوم، عیسائی قوم، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے گمراہ ہو گئی تھی اور حضرت عیسیٰ کو الوہیت کا درجہ دے دیا تھا، مجھے خوف ہے کہ یہ لوگ آپ کو بھی الہ اور الوہیت کا درجہ نہ دے دیں. اور ہوا بھی ایک فرقہ بنا جن میں حضرت امیر المومنین کو الوہیت کا درجہ دیا، اور حضرت امیر المومنین نے ان کو منع بھی کیا، سزا بھی دی کہ میں خدا نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں. عزیزان گرامی، اگر ہمیں امیر المومنین کے علمی فضائل دیکھنے ہیں تو اس کے لیے بہترین ثبوت اور دلیل ہمارے پاس ان کی کتاب نہج البلاغہ ہے. مجھ سے فرمائش ہوئی ہے کہ ان مجالس میں نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی بات ہو، اور اس کے جو مندرجات ہیں، جو اس میں خطبے ہیں اور جو اس میں کلام ہے امیر المومنین کا، اس حوالے سے بھی ذکر ہونا چاہیے مجالس میں. اور حد بھی یہی ہے کیونکہ ہم نہج البلاغہ کا اس طرح ذکر نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے. دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ یہ اخ القرآن ہے. یعنی کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ قرآن کا بھائی ہے، اخ القرآن. جس طرح صحیفہ کاملہ کو کہتے ہیں زبور آل محمد، آل محمد کا زبور. ایک وہ زبور تھا جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی تھی، وہ کتاب جس میں مناجات ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام خوش الحانی سے پروردگار عالم کے حضور مناجات کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے. یہ مناجات کی دعا، یہ مناجات کی کتاب، دعاؤں کی کتاب جو کہ زبور ہے، کتب اربعہ میں سے ہمارا صحیفہ کاملہ کو بھی زبور آل محمد کہتے ہیں. بس اگر نہج البلاغہ اخ القرآن ہے، قرآن کا بھائی ہے، تو جس طرح ہم قرآن کو اہمیت دیتے ہیں اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے، بڑی کتاب، تو وہ نہج البلاغہ ہے. قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ہمیں اسی کتاب کو دینی چاہیے. برائے خوشنودی ہے امیر المومنین بآواز بلند صلوات. نہج البلاغہ کے متعلق کہتے ہیں کہ کلام المخلوق دون کلام الخالق. یہ مخلوق کا کلام ہے، حضرت امیر المومنین مخلوق ہے، اور کلام خالق جو کہ قرآن ہے یہ اس کے بعد ہے، اس سے تھوڑا سا کم، یعنی قرآن کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. فضیلت ہے کیوں؟ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ہے کلاموں کا امام، امام الکلام، کیونکہ کلام الامام، امام کا کلام، امام کا کلام اس لیے تمام کلاموں کا امام ہے. اس میں جو مندرجات ہیں اور اس کے جو خطبے ہیں، خطوط ہیں اور کلمات کسار ہیں، اس کو غور سے پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اکثر خطبے آپ دیکھیں نہج البلاغہ کے، اس میں امیر المومنین علیہ السلام تقوی کی بات کرتے ہیں، بلکہ زیادہ تر خطبے ابتدا میں حضرت امیر المومنین کی اس وصیت سے شروع ہوتے ہیں کہ اے لوگوں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ہم نے سنا ہے اس میں حضرت کا رتبہ بیان کیا گیا، ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے.
کہ رسول خدا کا کیا مقام ہے، رسول خدا کی کیا منزلت ہے، اور اس کے بعد فصاحت و بلاغت سے امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی ہے۔ من جملہ ان خطبوں کے ایک خطبہ ہے جس کو کہتے ہیں خطبۃ المتقین۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصراً اپنے الفاظ میں، جو دقیق الفاظ ہیں وہ تو آپ جب نہج البلاغہ کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے خطبہ آئے گا، اور آپ ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف غور سے پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس میں ہمارے لیے کتنے علم کے خزانے بیان کیے ہیں، اور ان خطبوں میں، اس کتاب میں کتنے علمی خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ بہت سے علماء نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے، ایکسپلینیشن، لیکن جو سب سے اچھی شرح آج تک موجود ہے وہ ایک ایسے شخص نے لکھی ہے کہ جو شیعہ نہیں ہے لیکن امیر المومنین کا چاہنے والا ہے، معتزلی ہے، اور امیر المومنین کی فضیلت کا قائل ہے تمام اصحاب کا۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ شیعہ نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے ہیں، کیونکہ شیعہ جو ہے ان کے مخصوص عقائد ہوتے ہیں، اور وہ ان کے جو ہے عقائد کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال ہوتے ہیں، تو اگر کوئی شخص وہ عقیدہ رکھے اور اس پر عمل کرے تو وہ شیعہ کہلاتا ہے۔ بعض لوگ جو وہ عقیدہ نہیں رکھتے یا ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے وہ شیعہ نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بہت ایسے ہیں کہ جو شیعوں کے بہت قریب ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو امیر المومنین کی فضیلت تمام اصحاب پر زیادہ سمجھتے ہیں، خلفاء پر بھی اور اصحاب پر بھی۔ ہمارا عقیدہ تو الگ ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے وہ انبیاء سے بھی افضل ہے، سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس عقیدے کو ہمارے علماء نے ثابت بھی کیا ہے۔ اب میں چونکہ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس وجہ سے اس سے آگے بڑھتا ہوں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو شیعہ نہیں ہیں لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین سب سے زیادہ افضل ہے، اور اسی عقیدے کے ایک ماننے والے مشہور آدمی ہیں علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں تھے مگر وہ امیر المومنین کی فضیلت کے قائل تھے، اور ایک شعر میں وہ کہتے بھی یہی ہے کہ مجھ پہ یہ اعتراض ہوتا ہے یا میرے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، بہرحال یہ الگ بات ہے کہ میں شیعہ ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میں امیر المومنین کی فضیلت کا قائل ہوں۔ اور جو اس کی شاعری ہے فارسی میں، اردو میں، آپ دیکھیں اہل بیت کے متعلق اس کی کیا خوبصورت شاعری ہے اردو میں، فارسی میں، اور اسی شاعری سے اس کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے علامہ اقبال کا کیا عقیدہ تھا۔ اور دوسرا شخص، اس کا نام ہے ابن ابی الحدید المعتزلی۔ یہ شخص امیر المومنین کی فضیلت کا قائل تھا، 500-600 سال پہلے یہ گزرا ہے، اور اس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، 20 جلد کی شرح چل چکی ہے، اس کو مشہور ہے اسی نام سے، شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی۔ آپ جب بھی نہج البلاغہ کو پڑھیں اس کے ساتھ ابن ابی الحدید کی شرح ضرور پڑھیں، کیونکہ اس شرح میں ابن ابی الحدید نے جو فٹ نوٹس لکھے ہیں وہ بڑی معلوماتی ہیں، اس میں بہت زیادہ معلومات ہیں، احادیث کے حوالے، اس نے احادیث کے حوالے بھی دیے ہیں، قرآن کی آیات بھی، اور جو کلمات ہیں امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں اس کی تفسیر بھی کی ہے۔ کیونکہ امیر المومنین کا کلام سمجھنا ہر ایک بس کی بات بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی شارح اور مفسر کی ضرورت ہے۔ سید شریف رضی جس نے نہج البلاغہ کی تالیف کی ہے، جمع کیا ہے نہج البلاغہ کو،
خطبوں کو، خطوط کو. اس سے پہلے بھی یہ خطبے موجود تھے، خطوط بھی موجود تھے، لیکن ایک کتابی صورت میں نہیں تھے. سید شریف رضی جو کہ چوتھی صدی ہجری میں تھا، زندگی اس نے کی، اس نے اس کو تمام خطبوں کو، پھر بھی کچھ خطبے رہ گئے لیکن زیادہ تر جو مشہور خطبے ہیں وہ جمع کر کے انہوں نے اس کو کتابی صورت میں تالیف کیا. سید شریف رضی بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا، بہت بلند مرتبہ عالم، فاضل، مجتہد، مرجع، اور موسوی خاندان سے تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، اور وہ بھی تقریباً کوئی 5-6 نسلوں میں اس کا جو ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کی نسل جو ہے جا ملتی ہے. اور شریف بھی کہتے تھے اس کو. ان کے پاس خاندان ابو طالب کی نقابت تھی، اور ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ علم الہدیٰ وہ بھی بہت بڑے مرجع تھے، اور یہ دونوں شیخ مفید کی شاگرد تھے. بغداد میں رہتے تھے، کاظمین میں، اور خود بھی بہت بڑے ادیب، عربی ادبیات کے ماہر، عالم. اور یہ کتاب جو اس نے تالیف کی، جمع کی، جو آج ہمارے پاس نہج البلاغہ کی صورت میں ہے، یہ اس عظیم عالم کی محنتوں کی اور کاوشوں کی جو ہے ذریعے سے آج ہمارے پاس یہ کتاب نہج البلاغہ ہے. اگر ہم پھر بھی اس کو نہ پڑھیں اور اس کو نہ سمجھیں تو ہم نے پھر حق ادا نہیں کیا. حق تو یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے یہ کتاب موجود ہے، اور ہم اس سے امیر المومنین کے کلام کو پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ضرور بھیجیں محمد اور آل محمد. بارے بارے اس سے بڑھ کے بلند کرتا آواز سلوا. اذان گرامی، ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں جس کا نمبر بعض نسخوں میں 192 ہے، بعض نسخوں میں 193 ہے، 192 اور 193. یہ خطبہ متقین کے نام سے مشہور ہے. کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا حمام. اس نے امیر المومنین سے سوال کیا، درخواست کی، یا امیر المومنین صف لی المتقین، اے امیر المومنین میرے لیے متقین کی صفات بیان کریں، اور اس طریقے سے بیان کریں کہ جس طرح میں ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے پا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. اس طریقے سے ہو کہ میں متقین کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. امیر المومنین جانتے تھے کہ یہ شخص جو ہے حمام انتہائی عابد اور زاہد قسم کا آدمی ہے، پرہیزگار، عبادت گزار. لہذا امیر المومنین نہیں چاہتے تھے کہ تفصیل کے ساتھ متقین کا حال بیان کریں. آپ نے مختصراً کہا کہ اے حمام، تقوی الہی اختیار کرو، اتقوا اللہ وَأَحْسِنُوا، اور نیک کام انجام دو، کارہائے نیک انجام دو. اس پر امیر المومنین نے اتفاق کی، مگر حمام نے پھر کہا کہ نہیں، امیر المومنین اور مجھے استفادہ کرائیں، مجھے اور زیادہ بتائیں. تو امیر المومنین علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ حمام کو جب تک تفصیل کے ساتھ جواب نہیں دوں گا یہ مطمئن نہیں ہوں گے. لہذا امیر المومنین نے ایک مفصل تفصیل کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں متقین کی صفات بیان کی. میں تمام دوستوں کے سامنے یہ تجویز پیش کروں گا کہ اگر ہو سکے، ممکن ہو سکے تو اپنے بچوں کو یہ خطبہ حفظ کرائیں. جس طرح ہم قرآن کی سورت حفظ کرتے ہیں، بچے جو ہیں وہ سورہ معوذتین ان کو حفظ ہے، اور سورہ نصر، سورہ القدر. اسی طریقے سے یہ خطبہ 2-2.5 صفحے کا خطبہ ہے، یا جتنا بھی ممکن ہو سکے یہ خطبہ بچوں کو حفظ ہونا چاہیے. اگر ابھی سے ان کو یہ حفظ کرا دیا جائے، جب وہ بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ
کہ متقین کون ہے اور ان کی صفات کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اخن قرآن ہے نا، قرآن کا بھائی ہے، تو قرآن کا حفظ کرنا وہ تو بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نہج البلاغہ کی بھی کچھ حصے ضرور حفظ ہونے چاہیے، جس طرح خطبہ فدکیہ ہے، جناب سیدہ کا خطبہ جس میں آپ نے دربار میں وہ خطبہ مشہور و معروف خطبہ، اس کے متعلق بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی بچوں کو حفظ کرانا چاہیے۔ خطبہ فدکیہ، جناب سیدہ کا خطبہ اپنے بچوں کو حفظ کراؤ۔ یہ جو خطبہ متقین ہے، اس میں امیر المومنین متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں، اس میں اس کی فہرست کافی طولانی ہے۔ میں چند چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں، میرے حافظے میں موجود ہیں، آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا تاکہ معلوم ہو کہ امیر المومنین کے نزدیک ایک متقی شخص، باتقوی شخص کون ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے حمام، تقوی الہی اختیار کرو اور کارہائے نیک انجام دو۔ جب اصرار ہوا کہ اور بتائیں متقین کی صفات، کہ جس طرح میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو امیر المومنین فرماتے ہیں متقین وہ ہیں، ہم اہل الفضائل، متقین تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں، جو کہ اہل فضل ہیں۔ جو شخص متقی ہے وہ فضل والا ہے، اہل الفضل ہے۔ منطقہم صواب، جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، سبحان اللہ۔ جب بھی بات کرے گا، کلام کرے گا، سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ وَمَلْبَسُهُمُ الْاِقْتِصَادِ، اور اگر وہ جو لباس پہنتا ہے وہ بھی عام لباس ہے، زیادہ فاخر، زیادہ قیمتی لباس نہیں پہنتا، درمیانی قسم کا لباس پہنتا ہے۔ نہ ایسا لباس کہ جو جس سے انسان ایسا محسوس ہو کہ کوئی فقیر آدمی ہے، غریب ہے، نہیں، وہ بھی نہیں۔ اور بہت ہی فاخرہ، بہت ہی قیمتی لباس وہ متقین کی خوبی میں سے نہیں ہے۔ متقین کا جو لباس ہوتا ہے وہ اقتصاد، یعنی درمیانہ میانہ رو ہوتا ہے لباس کے معاملے میں۔ لباس کے معاملے میں وہ ہمیشہ میانہ رو۔ وَمَشْيُهُمْ التَّوَاضُعُ، اور متقین وہ ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں، قدم رکھتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ قدم رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کا چلنا جو ہے وہ عاجزی اور انکساری والا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے معلوم کرنا ہو کہ یہ شخص فلاں شخص متکبر ہے، ایروگنٹ ہے، مغرور ہے یا نہیں، تو اس کی چال ڈال سے اور اس کے چلنے کے انداز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو مغرور اور متکبر ہوتا ہے وہ ہمیشہ غرور کے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ قدم رکھتا ہے، چلتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص متکبر ہے۔ جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے میرے عزیز بیٹے، یا بنیا لا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کے مت چلو، غرور کے ساتھ مت چلو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلو۔ انسان جب مشی کرتا ہے، جب وہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عاجزی انکساری والا ہے یا متکبر ہے۔ امیر المومنین آگے چل کر بیان فرماتے ہیں کہ متقین وہ ہیں کہ جو امانتدار ہوتے ہیں۔ ابھی میں اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دقیق جو جملے ہیں، اگر آپ نے جو بلاغ کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو امیر المومنین کی جملے دقیق آپ کے سامنے ہوں گے، لیکن میں اپنے الفاظ میں متقین کی صفات جو اس خطبے میں امیر المومنین نے بیان فرمائے۔ جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت کا خیال رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھتے ہیں، ہمسایہ اسے کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو نحیف و نزار، لاغر، خوف خدا کی وجہ سے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے، اور دنوں میں دن کے وقت علم حاصل کرتے ہیں، مگر ان کا علم کے ساتھ ہوتا ہے، صبر اور بردباری کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں علم نہ ہو۔ اگر علم کی بات کریں تو شیطان کے پاس بھی علم تھا مگر علم نہیں تھا، غرور تھا، تکبر تھا۔ شیطان عالم تو وہ بھی تھا، علم تو اس کے پاس بھی تھا،
مگر علم کے ساتھ حلم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ متقین وہ ہیں کہ جو دن کے وقت علم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں، علم کا حصول کرتے ہیں، مگر علم کے ساتھ، صبر اور بردباری کے ساتھ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ دوسروں کو برے القاب سے نہیں پکارتے، کبھی بھی کسی کا نک نیم ایسا نام نہیں لیتے کہ جس سے اس شخص کی شخصیت کم ہو یا وہ شخص ناراض ہو جائے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے شروع کر دیا۔ نہیں، یہ کبھی بھی کسی کو برے نام سے نہیں پکارتے، ہمیشہ دوسری کی عزت کرتے ہیں، عزت کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خوف خدا سے ان کے چہروں کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، خود بھی کے الفاظ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مریض ہے، بیمار ہے، لیکن وہ مریض اور بیمار نہیں ہوتے، یہ تو خوف خدا ہے کہ جنہوں نے ان کو جو ہے دبلا پتلا کیا ہوتا ہے اور ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ میرا کیا انجام ہوگا، میرے ساتھ آگے کیا مسائل پیش ہوں گے، میں کس طرح اللہ کے حضور اپنے جو میرے اعمال ہیں اس کا حساب کیسے دوں گا، اس وجہ سے وہ کمزور ہوتے ہیں اور ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین اور صفات بیان کرتے ہیں، حمام سن رہا ہے اور حمام پر اثر ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب خطبہ اختتام کی طرف آیا تو حمام نے ایک لمبی سانس کھینچی اور اس لمبی سانس کے ساتھ اس کی روح جسم سے نکل کر عرش اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی اور حمام کا انتقال ہو گیا۔ حمام نے جب یہ متقین کی صفات سنی تو اس نے سوچا اپنے اندر کہ امیر المومنین جو صفات بیان کر رہے ہیں، حالانکہ امام بہت بڑے صحابی تھے، امیر المومنین کی قریبی دوستوں میں سے تھے، لیکن چونکہ انتہائی عبادت گزار عابد زاہد شخص برداشت نہیں کر سکے متقین کی صفات، اس کو جو ہے سننا اس کے لیے برداشت نہیں ہوا اور اس کا نفس نکل گیا، اس کی جان نکل گئی۔ امیر المومنین نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ میں اسی وجہ سے مجھے اسی بات کا ڈر تھا، جو میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر رہا تھا، مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ کہیں حمام اس کو برداشت نہیں کر پائے گا اور اس کی جان نکل جائے گی۔ اسی مجمع میں ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا، ابن ابی الحدیث کہتے ہیں کہ اس کا نام عبداللہ ابن الکوا تھا۔ یہ خارجی تھا، منافق تھا اور امیر المومنین کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ یہ اکثر امیر المومنین علیہ السلام پر اعتراض کرتا تھا، یہاں بھی اس نے امیر المومنین پہ اعتراض کیا۔ عبداللہ ابن الکوا لعنت اللہ علیہ خارجی، ناصبی اور منافق امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، اگر ایسی بات ہے جو حمام کے ساتھ ہوا تو وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ تو امام المتقین ہیں، آپ تو تمام متقین کے امام ہیں، آپ پر یہ اثر کیوں نہیں ہوا جو حمام پہ ہوا؟ امیر المومنین نے کہا وے حق، میں کہ نہیں، تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ بربادی ہو، یہ جو بات تو نے کی ہے یہ شیطان نے تیرے منہ میں ڈال دی ہے اور تیری زبان سے بات نکلی ہے۔ یاد رکھ کہ زندگی ایک لکھی ہوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی زندگی ہوتی ہے، اجل جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، زندگی لکھی جاتی ہے، جب تک وہ وقت نہ آ جائے زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ کہنا کہ اس خطبے کا مجھ پر کیوں اثر نہیں ہوا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی لکھی ہے، جتنی میری اجل ہے، جب اجل آئے گی تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو کتنی زندگی دیتا ہے۔ درود بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ نعرہ حیدری۔ نہج البلاغہ کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں، اس میں ایک جگہ پہ امیر المومنین کا بہت خوبصورت کلام ہے، کلمات القصار میں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
آپ فرماتے ہیں کہ انی اخاف علیکم اثنان، میں تمہارے بارے میں اپنے دوستوں کو اور مسلمانوں کو، شیعوں کو فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں دو چیزوں کے متعلق بہت نگران ہوں، مجھے خوف ہے دو چیزوں کے متعلق تمہارے حوالے سے۔ پہلی چیز تو یہ ہے اتباع الہوا، کہ تم ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو، مجھے خوف ہے کہ تم ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو، جو تمہارے ڈیزائرز ہیں اس کی پیروی نہ کرو۔ اور دوسری چیز کی جس کے متعلق میں نگران ہوں تمہارے لیے، وہ ہے طول العمل۔ عمل جو ہے الف کے ساتھ ہے، عین کے ساتھ نہیں۔ اگر عین کے ساتھ ہوگا تو وہ عمل کا مطلب ہے عمل کرنا، اور کسی بات پر جو ہے، کسی کام پر، کسی بات پر عمل کرنے کو عین کے ساتھ لکھتے ہیں، عمل کرنا یعنی کچھ کرنا۔ یہ جو الف کے ساتھ ہے، الف میم لام عمل، یہ عربی میں خواہش کو کہتے ہیں، خواہشات۔ دوسری چیز کی جس کے متعلق میری نگرانی ہے تمہارے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ تمہاری لمبی لمبی خواہشیں ہیں۔ طول العمل، میری خواہش ہے کہ میں دوسرا گھر بناؤں، دوسری گاڑی لوں، میرا بینک بیلنس ڈبل ہو جائے، ٹرپل ہو جائے۔ خواہشات بڑے طولانی ہوتے ہیں انسان کے، لمبی لمبی خواہشات۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے، زندگی کتنی چھوٹی ہے، اور جو خواہشات کی لسٹ ہے وہ کتنی طولانی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ہم دیکھیں 100 سال کا جو سامان ہے اس کی بھی ابھی پلاننگ کرتے ہیں، 100 سال کا، لیکن ہمیں پل کی خبر نہیں ہے کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے۔ لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا خوف ہے مجھے، ایک ہوائے نفس کی پیروی، دوسرے لمبی دراز عمل، دراز خواہشیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عمل اولا، وہ جو پہلا ہے وہ مجھے کیوں خوف ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص ہوائے نفس کی پیروی کرے تو پھر وہ حق بات نہیں کر سکتا، وہ حق بات اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہوائے نفس اس کو حق بات کہنے، حق بات سننے، حق بات پر رہنے ٹھہرنے کی توفیق نہیں دیتی۔ امیر المومنین نہیں کہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں خوف ہے دو چیزوں۔ اگر کوئی شخص ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ حق پہ نہیں رہتا، حق بات نہیں کرتا، اور وہ کہ جو لمبی اور طولانی دراز خواہشات رکھتا ہے، اس کو مجھے کہتے ہیں کہ فَيُنْسَ الْآخِرَةَ، یہ انسان کو آخرت بلا دیتے ہیں۔ یہ جو لمبی اور دراز قسم کی خواہشات ہوتی ہے، اس سے انسان آخرت بھول جاتا ہے۔ اگر آخرت کوئی نہ بھولے تو وہ لمبی اور طولانی خواہشات کیوں کرے؟ لمبی اور طولانی خواہشات کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کو آخرت کو اس نے فراموش کر دیا۔ عزیزانی کرام کی بات کو مختصر کروں، ایک اور کلام نہج البلاغہ سے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ چند جملے ذکر مصیبت۔ کمیل حضرت امیر المومنین کے صحابی ہیں، اور آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں جو انہی سے منسوب ہے۔ اسی کمیل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے قبرستان کی طرف لے گئے۔ نجف جو ہے، نجف اصل میں قبرستان ہے، یہ ابھی شہر بنا ہے امیر المومنین کی شہادت کے بعد۔ امیر المومنین کے زمانے میں نجف شہر نہیں تھا، کوفہ شہر تھا۔ نجف قبرستان، ابھی بھی جو قبرستان ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ نجف کا وادی السلام جو ہے دنیا کا سب سے بڑا، 35 کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ قبرستان ہے، اس کو ظاہر کوفہ کہتے ہیں، یہ کوفہ کا بیکس ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین علیہ السلام قبرستان کی طرف لے گئے، پھر ہم قبرستان سے بھی آگے بڑھ گئے، اور وہ اس نے ہاتھ پکڑ کے مجھے نصیحتیں کی۔ اور ایک نصیحت کافی طولانی ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور میں اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ من جملہ ان نصیحتوں کی جو امیر المومنین نے کمیل سے کی، اس کو بتایا کہ اے کمیل،
جب علم اور مال کی بات آتی ہے تو دونوں میں بڑا فرق ہے. علم ہر لحاظ سے مال سے بہتر ہے. العلم خیر من المال. ان کا موازنہ ہی نہیں ہے, اس میں مقابلہ ہی نہیں ہے, کہاں مال اور کہاں علم. لہذا علم کی طرف توجہ دو, علم حاصل کرو, مال کے پیچھے مت پڑو, کیونکہ علم مال سے بہتر ہے. اور پھر امیر المومنین چند وجوہات بیان کی. علم مال سے اس لیے بہتر ہے کہ مال کی حفاظت تم کرتے ہو, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. علم جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے, مال کی حفاظت تمہیں. انسان بعض اوقات رات کو جو ہے اٹھ جاتا ہے کہ میرا مال کہیں ضائع تو نہ ہو جائے, کوئی چور میرا مال تو نہ لے کر جائے. ہمیشہ اس کے خوف رہتا ہے, ڈر رہتا ہے. جبکہ علم والے سوتے ہیں آرام سے, نہ کوئی خوف ہے, نہ ان کو کوئی علم چرا سکتا ہے, نہ ان کا علم ان سے کوئی لے کر جا سکتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو تم مال کو خرچ کرتے ہو تو مال کم ہو جاتا ہے, علم کو خرچ کرتے ہو تو علم زیادہ ہو جاتا ہے. اور دیکھیں علم جب آپ جتنا اس کو استعمال کرتے ہیں اتنا اس میں اضافہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ مجلس سے پڑھتا ہے, بہت زیادہ تقریریں کرتا ہے, اسی طرح اس کا علم اسی طریقے سے بڑھتا ہے. ایسا نہیں کہ اس نے جو ہے زیادہ مجلس سے پڑھی تو اس کا علم کم ہو گیا. استعمال سے علم بڑھتا ہے اور مال استعمال سے گھٹتا ہے, کم ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کمیل مال تو فرعونوں کی میراث ہے, بادشاہوں کی میراث ہے. بادشاہوں کے خزانے وہاں مال بڑے ہوتے ہیں, فرعونوں کے پاس مال ہوتے ہیں, جبکہ علم انبیاء کی میراث ہے. امیر المومنین خود بھی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم, ان کے ایک شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس, جس کو حبر الامہ کہتے ہیں. حبر کہتے ہیں ان کو سیاہی, امت کی سیاہی. ان کی تفسیر بھی موجود ہے, بڑی روایات ہیں ان سے. یہ حضرت امیر المومنین کے چچازاد بھائی بھی تھے, رسول خدا کے چچازاد بھائی تھے. عباس کے بیٹے عبداللہ امیر المومنین کے شاگرد تھے, اور امیر المومنین سے کافی چیزیں اس نے سیکھی. لیکن اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے, لوگ ان سے روایت بھی سنتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ ابن عباس تمہارے علم میں اور تمہارے چچازاد بھائی علی کے علم میں کیا فرق ہے, کیا تناسب ہے, ریشو کیا ہے دونوں کا؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ تم میرے علم اور علی کے علم کی بات کر رہے ہو, ہمارے علم کے تناسب کی بات کر رہے ہو. کوئی تصور ہی نہیں ہے. اگر میرا علم ایک جو ہے قطرہ ہے تو امیر المومنین کا علم پورا سمندر ہے. سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ, امیر المومنین سمندر ہے, میں اس کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوں. اور اس کے بعد ایک جگہ پہ کہا کہ اگر پوری دنیا کا علم 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, پوری دنیا کا علم 10 حصوں میں, تو اس میں 9 حصے علم کے امیر المومنین کے پاس اور ایک حصہ وہ تمام دنیا کے عالموں کے پاس. جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں سب کے پاس ایک حصہ ہے. 9 حصے امیر المومنین کے پاس ہے, اور یہ ایک حصہ جو تمام دنیا کے عالموں کے پاس ہے, اس میں بھی امیر المومنین سر فہرست ہے. علماء میں بھی ان کا جو مقام ہے تمام باقی علماء سے اونچا ہے. یہ حضرت امیر المومنین کا علم. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے امیر المومنین سے کہا کہ یا امیر المومنین ہمیں قرآن کی تفسیر بتائیں, تفسیر کریں ہمارے لیے. تو امیر المومنین نے کہا اچھا ٹھیک ہے, عشاء کی نماز کے بعد سب آ جائیں. کہتے ہیں ہم سب جمع ہوئے, امیر المومنین نے قرآن کی تفسیر شروع کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شروع کیا. اب سورہ الحمد جو ہے وہ پہلی سورہ ہے قرآن مجید کی, تو امیر المومنین اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تمام علماء اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد کا حصہ ہے. اب کوئی پڑھے نہ پڑھے, بعض لوگ نماز میں نہیں پڑھتے, بعض پڑھتے ہیں, لیکن اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. باقی سورتوں میں ہو سکتا ہے بعض لوگ اختلاف کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزء سورہ نہیں ہے, مگر اس سورہ کے حوالے سے سب کہتے ہیں کہ یہ سورہ حمد کا حصہ ہے. اب امیر المومنین نے
سورہ الحمد کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کر دی. اب آپ تفسیر بیان کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ. فجر کا وقت آیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ نماز فجر اذان فجر کا وقت آ گیا مگر امیر المومنین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پوری نہیں کی. وہ اتنی تفصیل تھی, اتنا اس میں تفصیل تھا کہ امیر المومنین بیان کرتے جا رہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ختم نہیں ہوئی اور فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. برائے خوشنودی امیر المؤمنین علیہ السلام بلند تر صلوات. ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا کہ اب اذان فجر ہو رہی ہے, اس کو پھر کنٹینیو کریں گے, لیکن یاد رکھو آخر میں یہ بات یاد رکھو کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے, اور جو کچھ الحمد میں ہے وہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کی با میں ہے, اور جو کچھ با میں ہے وہ اس نقطے میں ہے کہ جو با کی نیچے ہے, اور با کی نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, صلوات علی محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد. انا نقطہ التی تحت البا, میں وہ نقطہ ہوں کہ جو اس با کے نیچے ہے. میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے, شاید یہ بات 100% میں دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ درست ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر آپ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں تو آپ بعد میں مجھے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امیر المومنین نے یہ جو فرمایا کہ میں با کے نیچے نقطہ ہوں, شاید اشارہ ہو اس زمانے کے لیے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تمام کا تمام علم ایک ڈاٹ میں آ جائے گا, ایک نقطے میں آ جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے کہ اگر آپ www کے بعد ڈاٹ نہ لگائیں تو آپ کسی چیز کو کھول نہیں سکتے, اور ایک بار جب آپ نے ڈاٹ لگا کے ایڈریس ڈال دیا تو تمام کی تمام کتابیں آپ کے سامنے آ گئی, تمام کی تمام حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی, تمام کی تمام تاریخیں آپ کے سامنے آ گئی, تمام کے تمام علوم آپ کے سامنے آ گئے ایک نقطے کی وجہ سے, ایک نقطے پہ کلک کرنے کی وجہ سے. اور امیر المومنین یہ بتا رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علوم سب کے سب اسی ایک نقطے کے اندر جو ہے آ جائیں گے. درود بھیجو محمد. بس عزیزان گرامی, آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے, اور انشاءاللہ کل میں جو بلاغت کے حوالے سے کچھ مزید اور خطبوں کا اور درسوں کا ذکر ہوگا. آج جس شہید کا ذکر کرنا ہے وہ امام حسین کو بہت عزیز تھے, امام حسین بہت پیار کرتے تھے, کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ یہ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے فرزند حضرت قاسم, مکاتب میں لکھا ہے کہ آپ کی عمر 13 برس تھی, اور آپ امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگتے تھے مگر امام حسین اجازت نہیں دیتے. وہ یہی فرماتے تھے کہ یہ میرے بھائی کی یادگار ہے, میرے بھائی کی نشانی ہے. جب بہت اصرار کیا اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے چچا مکتب جانے کی اجازت نہیں دیتے, تو والدہ نے یاداوری کرائی کہ بیٹا قاسم, تمہیں یاد ہے تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا, ایک تعویذ لکھ کر دیا تھا, اور یہ فرمایا تھا کہ جب تمہیں کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا, اس سے تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. اس سے بڑی مشکل اور ہو سکتی ہے کہ چچا تمہیں مکتب جانے کی اجازت نہیں دیتے. بس اس تعویذ کا خیال آنا تھا. ایک مرتبہ حضرت قاسم علیہ السلام نے وہ تعویذ کھولا, اپنے بھائی کے پاس وہ رکا, وہ خط لے کر آئے, اپنے چچا کے پاس لے کر آئے. امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کی تحریر دیکھی تو گریہ شروع کیا, بھائی کی تحریر کو چھوما, آنکھوں سے لگایا. کہتے ہیں کہ اس تحریر میں یہ لکھا تھا, بھائی حسین
جب تم پر کوئی سخت وقت آئے تو میری قاسم کی مدد ضرور لینا اور قاسم کی خواہش پوری کرنا. بس یہ سننا تھا. حضرت امام حسین نے ایک مرتبہ اس نوجوان کی طرف دیکھا اور ایک سوال کیا. پوچھتے ہیں کہ یا قاسم کیف الموت عندک، یہ بتا موت تمہارے نزدیک کیسے ہے؟ تمہارے نزدیک موت کی کیا حیثیت ہے، کیسے دیکھتے ہو موت کو؟ بس اس نوجوان نے اپنی خوبصورت انداز میں ایک خوبصورت جواز دیا. فرماتے ہیں یا احلا من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے. بس یہ جواب سنا تھا. امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم کو اجازت دے دی، مگر مقاتل کے جملے ہیں فَبَقَعَ بُكَاءً شَدِيدًا. حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کو گلے سے لگایا اور شدید گریہ کیا. بعض ارباب مقاتل یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اتنا گریہ کیا، حضرت قاسم نے بھی گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے. اجرکم اللہ. بس امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم کو رخصت کیا. حضرت قاسم نے امامہ سر پر پہنا، نعلین باندھی، گھوڑے پر سوار ہو کے مقتل کی طرف چلے. حمید ابن مسلم روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت قاسم مقتل کی طرف آئے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند بادلوں سے نکل کر آیا ہو. اجرکم اللہ. حضرت قاسم علیہ السلام نے رجس پڑھی، مقتل میں کفار کو پکارا. حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے متعلق اشعار پڑھے. بس ایسے میں ازرق شامی جو اپنے زمانے کا بہت بڑا پہلوان تھا اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جاؤ اس بچی کا کام تمام کرو. حضرت امام حسن حضرت قاسم امام حسن کی اولاد سے ہے، لہذا جب وہ ظالم آتا ہے امام حضرت قاسم اس کو فنار کرتے ہیں، دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے وہ بھی فنار ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ 4 بیٹے حضرت قاسم کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے. غصے میں ازرق شامی حضرت قاسم کی طرف بڑھے. حضرت قاسم نے اس کا بھی کام تمام کر دیا، مگر ایک نوجوان کب تک لڑے گا؟ چاروں طرف سے حضرت قاسم کو گھیر لیا گیا. حضرت قاسم کی طرف سے چاروں طرف سے وار ہو رہے ہیں. بس ایک مرتبہ حضرت قاسم زین سے زمین پہ تشریف لائے، اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارا. اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب حضرت قاسم کی آواز سنتے ہیں تو مکتب کی طرف جاتے ہیں حضرت قاسم کی مدد کرنے کے لیے، مگر ایسے میں بھگدڑ مچ جاتی ہے. مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف. جب امام حسین حضرت قاسم کے پاس پہنچے تو دیکھا شہزادی کی لاش پامال ہو چکی ہے. گھوڑوں کی سمو تلے حضرت قاسم. امام حسین فرماتے ہیں بیٹا قاسم مجھ پر بہت سخت وقت ہے کہ آپ نے چچا کو پکارا مگر چچا مدد کے لیے نہیں آ سکا. اجرکم اللہ. آخری روایت اور اتباع سے دعا. اب امام حسین یہ حضرت قاسم کا جنازہ خیام میں کیسے لے کر جائے؟ جنازے پر گھوڑوں کی سمو کے نشانات. امام حسین حضرت کا جنازہ کیسے لے کر جاتے ہیں؟ بعض ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ زمین کربلا پہ امام حسین نے اپنی عبا بچھائی. اجرکم اللہ. حضرت امام حسین حضرت کربلا پہ اپنی عبا بچھاتے ہیں. حضرت قاسم کا مبارک بدن اٹھا کر اس عبا پہ رکھتے ہیں اور کٹوی کی ماں نے حضرت قاسم کو اٹھا کر خیام کی طرف لاتے ہیں.